زاد المعاد کا موضوع کیا ہے؟ یہ آپشن درست ہے، سیرت ہے۔ یہ کتاب ابن قیم الجوزیہ کی سیرت النبی پر لکھی ہوئی اہم کتاب ہے۔ یوم الترویہ سے کیا مراد ہے؟ درست آپشن ہے سی، 8 ہجری کے دن کو کہتے ہیں۔ اس کی یہ وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے کہ قدیم زمانے میں جب حجاج کرام 8 ذی الحج کو مینا جاتے تو وہاں پانی نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف ہوتی، چنانچہ مینا روانگی سے قبل مکہ سے زمزم کا پانی بھر لیتے اور پھر مینا جاتے تھے، چنانچہ اس دن کو یوم الترویہ یعنی پانی بھرنے کا دن کہا جاتا ہے۔ اسے یوم النقلہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس دن حجاج مینا کی طرف کوچ کرتے ہیں، نقل مکانی کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ کتاب انسان کامل کے مؤلف کون ہیں؟ درست آپشن ہے سی، ڈاکٹر خالد علوی۔ قریش کا سب سے بڑا بت کون سا تھا؟ یہ آپشن درست ہے، ہبل تھا۔ یہ انسانی شکل کا بت تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بت کو توڑ دیا تھا، اور اکثر اوقات قریش جنگ کے موقع پر نعرہ ہبل بھی لگاتے تھے۔ گدھ کے مشابہ کون سا بت تھا؟ بھی آپشن درست ہے، نصر۔ نصر حمیر کے علاقے میں قبیلہ حمیر کی شاخ آل ذوالقواء کا بت تھا، اور بلخ کے مقام پر اس کا بت نصب تھا جس کی شکل گدھ کے مشابہ تھی۔ گدھ یہ ایک پرندہ ہوتا ہے جو مردار کھاتا ہے۔ محسن انسانیت کتاب کے مؤلف کون ہیں؟ بھی آپشن درست ہے، نعیم صدیقی۔ مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کس نے کی تھی؟ ڈی آپشن درست ہے، عمر بن لحی نے۔ قریش اور بنو کلب کے بت کا نام کیا تھا؟ سی آپشن درست ہے، ود۔ یہ دومت الجندل کے مقام پر یہ بت نصب تھا جو قریش اور بنو کلب کا بت تھا۔ گھوڑے کی شکل کا بت کون سا تھا؟ ڈی آپشن درست ہے، یعوق۔ یعوق یمن کے علاقہ ہمدان میں قبیلہ ہمدان کی شاخ خیوان کا معبود تھا، اور یہ اس کی پوجا کرتے تھے، اور اس کا بت گھوڑے کی شکل کا بنا ہوا تھا۔ بعثت کے وقت دیتوں اور جرمانوں کے نظام کا سلسلہ کس کے پاس تھا؟ یہ آپشن درست ہے، بنو تیم کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ سماعتوں کا بہت شکریہ۔